ایک بہن نے بھیجا ہے، ہم ان کا نام نہیں بتائیں گے اور نہ ہی انہوں نے بتایا، بٹ ہم اتنا بتائیں گے کہ دیکھو کیسے کھری شکشاؤں نے ان کی زندگی بدلی ہے، کیسے، میں اس کو رکھنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آئیے سنتے ہیں جی۔ پاسٹر جی مسیح میں پلے آپ کر کو والیوم پیار بڑا۔ بھرا سلام۔ پاسٹر جی میں تقریباً 20-22 سال سے مسیحی ہوں، اور پہلے تو جب ہم نے جیسس کو ایکسیپٹ کیا تھا تب سے ہم بہت زیادہ پڑھتے تھے، کیونکہ پہلے ہم پڑھے نہیں، ہم اسکول نہیں گئے تھے، ہمیں پڑھنا نہیں آتا تھا، بٹ ہمارے فادر نے ہمیں سکھانا شروع کیا، اس کے بعد ہم اسکول چلنے لگے، پر ہم نے بائبل کو پڑھتے تھے بہت زیادہ، تو اتنا پڑھتے تھے کہ کبھی منتھ میں ایک بار بائبل کو فنش کر لیتے تھے، بٹ یہ 8 سال ہو گئے کہ ہم اسی طرح ہو گئے تھے کہ ہم نے بائبل پڑھنا چھوڑ دیا، دعا کرنا چھوڑ دیا، کبھی ہم نے کھانا کھانے کے ٹائم پہ دعا نہیں کی، سونے کے ٹائم پہ ہم نے کبھی دعا نہیں کی، بس ایسے جی رہے تھے جیسے دنیائی لوگ جی رہے ہیں۔ ہم نے کبھی بائبل میں اسی شوق سے نہیں پڑھا، کیونکہ ہمیں بائبل جو ہے کچھ ایسی باتیں تھی جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور کچھ ایسے ہے کیونکہ ہم جو ہے مسلم فیملی سے ہے، کیونکہ زیادہ ہمارے جی آپ نے سنا، یہ مسلم فیملی سے آتی ہیں، مسلم بیک گراؤنڈ سے آتی ہیں، اس کو دماغ میں رکھیے گا، پلے۔ فیملی جو ہے وہ مسلم ہے، اور میرے جو ابو کے جو ابو جو ہے اور میرے کچھ بھائی بہن ہیں وہ کرسچن ہے، باقی جو ہے وہ مسلم ہے، اس لیے ہم دنیائی لائف میں چلے گئے تھے، اور شادی کے بعد تو ایسا میرا حال ہو گیا کہ میں نے بائبل اٹھانا بھی گوارا نہ سمجھا، کیونکہ کاموں میں زیادہ بزی ہوا کرتی تھی، کبھی ایک لائن پڑھتی تھی وہ بھی چپکے چپکے سے، اس کے بعد کبھی ایسا ٹائم آیا بھی ہے کہ میں نے بائبل بھی نہیں پڑھا، ویسے ہی میں اپنا کام میں بزی ہوا کرتی تھی۔ پھر ایک دن 2 سال پہلے ایسا ہوا کہ میں نے سوچا چلو میں اپنے ابو کو کال کرتی ہوں کہ ابو جی میں نے مسلم ہونا ہے، میں مسلم ہونا چاہتی ہوں۔ اوکے، آپ نے سنا، انہوں نے اپنے ابو کو کال کیا، مطلب ان کے ڈیڈ کو کال کیا، ڈیڈی کو کال کیا، اور کہا کہ میں مسلم بننا چاہتی ہوں۔ بہت دھیان سے سننا ہے آپ کو، میں مسلم بننا چاہتی ہوں، ایسے کر کے انہوں نے کال کر کے باتیں کی۔ اب ذرا دھیان سے سننا آگے کیا ہوا، پلے۔ اسی سوچ میں نے فیس بک کو اوپن کیا تو کسی نے آپ کا پیج شیئر کیا، تب سے میں نے آپ کو سمجھا، کیونکہ کاموں میں زیادہ بزی ہوا کرتی تھی، کبھی ایک لائن پڑھتی تھی وہ بھی چپکے چپکے سے، اس کے بعد کبھی ایسا ٹائم آیا بھی ہے کہ میں نے بائبل بھی نہیں پڑھا، ویسے ہی میں اپنا کام میں بزی ہوا کرتی تھی۔ پھر ایک دن 2 سال پہلے ایسا ہوا کہ میں نے سوچا چلو میں اپنے ابو کو کال کرتی ہوں کہ ابو جی میں نے مسلم ہونا ہے، میں مسلم ہونا چاہتی ہوں۔ اسی سوچ میں نے فیس بک کو اوپن کیا تو کسی نے آپ کا پیج شیئر کیا، تب سے میں نے آپ کو جوائن کرنا سٹارٹ کیا، جب سے میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، آپ کی ٹیچنگ دیکھی، تب سے میرے اندر میں ایک ہمت آئی، کیونکہ پہلے میں کسی سے بات کر بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ جیسے بزدلوں کی طرح ہوتی تھی، کوئی کچھ پوچھتے تھے تو مجھ سے جواب نہیں آتا تھا کہ میں ان کو کیا جواب دوں، کیونکہ زیادہ جو ان لوگوں کی سوال ہے یہی کہ بائبل بدل گئی، اس کا کوئی جواب میرے پاس ہوتا نہیں کہ میں کیا کہوں اس کو کہ بائبل کیوں بدلی ہے، کیسے بدلی، کیا یہ لوگ صحیح کہتے ہیں یا نہیں۔ جب میں نے آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا؟ جب ابو کو کال کیا کہ میں مسلم ہونا چاہتی ہوں، 2 سال پہلے انہوں نے فیس بک پہ مجھے سن لیا، اور جب مجھے سن لیا تو اس کے بعد میں ان کے اندر ہمت آ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا، کچھ مسلم لوگوں نے کہا کہ بائبل بدل گئی ہے۔ تب ان کے من میں پرشن اٹھتا تھا کہ میں کیا جواب دوں، بائبل بدل گئی ہے، کیا سچ میں بدل گئی ہے، کیا یہ لوگ کہتے ہیں صحیح ہیں؟ آئیے سنتے ہیں بہن نے کیا بولا جی۔ سننا سٹارٹ کیا تو آپ کی ٹیچنگ سے مجھے بہت زیادہ جواب دینا آ گئی کہ میں اب لوگوں کو کیا جواب دوں، جب کوئی پوچھتے ہیں اب ہمیں جواب دینا آ گیا، ان کو ہم جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں آپ جو پوچھتے ہیں ایسے نہیں ایسے ہیں۔
آپ نے ہمیں اسی طرح ایجوکیٹ کیا کہ اب ہم کسی کے سوال کو جواب دے سکتے ہیں. اب جب ہم بائبل پڑھتے ہیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. اب ہمارے دل میں کوئی سوال نہیں ہوتا, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی ہمیں کنفیوز نہیں کر سکتے ہیں. اب ہم ایسے ہو گئے کہ فیڈر سے ڈائریکٹ ہم میٹ کھانے لگے. فیڈر کو ہم نے چھوڑ دیا. پوز کرو. آپ نے سنا کیا کہا؟ یہ ابھی میٹ کھانے لگے, آتمک میٹ. اور جو سنڈے کا میرا پرچار ہے وہ یہی وشے پہ ہے. آتما کی صحیح خوراک. آپ کی آتما کیا کھا رہی ہے؟ آپ اپنی آتما کو کیا کھلا رہے ہو؟ اس لیے لکھا ہے لوکا 8:18 میں, اس لیے چوکس رہو کہ تم کس ریتی سے سنتے ہو. اس کو میں ایسے بولوں گا کہ چوکس رہو کہ تم کس ریتی سے کھاتے ہو, کیونکہ رومیو 10:17 کیا کہتا ہے؟ وشواس آتا ہے سننے سے, جس کا مطلب ہے آپ کی آتما کا خوراک کہاں سے جاتا ہے؟ کانوں سے. آپ جو سنتے ہیں نا وہ آپ کا کھانا ہے. مائی گڈنس. تو میں اسی کے اوپر بات کروں گا, اور یہ بہن نے یہی بات کو کہا. میں اس کو رکھ رہا ہوں, ساتھ ہی ساتھ ایک وگیاپن کا بھی یہ کام کر دے گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس سنڈے 11 جولائی کو میں اس وشے پہ بات کرنے جا رہا ہوں. یا پلے کریے. کر دیا. اب ہم میٹ کھاتے ہیں کہ میٹ کا مطلب یہی کہ ہم اب ایجوکیٹ ہو گئے. اب ہم سمجھ گئے کہ بائبل کیا ہے, بائبل کے اندر کیا ہے. بائبل ہمیں بدل لیتے ہیں, بٹ بائبل بدلی نہیں ہے. ہم بہت کچھ سیکھ گئے خدا کی. چیک, آپ نے سنا کیا کہا؟ یہ کہتی ہے بائبل نہیں بدلی ہے لیکن بائبل ہمیں بدل دیتی ہے. ونڈرفل سٹیٹمنٹ. میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ بائبل نہیں بدلی ہے لیکن بائبل آپ کو بدل دیتی ہے. اور ان کو بدلی, مجھے بدلی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی 1300 لوگ ابھی لائیو دیکھ رہے ہیں, یہ سسٹر افغانستان سے, مسلم مہیلا ہے. ان کا جیون کیسی کھری شکشاؤں نے بدلا ماتر 2 سال میں. آپ یہ گواہی سن رہے. پلے کریے. خدا نے ایک بار پھر مجھے بچا لیا آپ کی دوارا, کیونکہ اگر آپ اسی طرح ٹیچ نہ دیتے تو شاید میں پھر اسی دنیا میں چلی گئی تھی, مر جاتی اور پھر جہنم چلی جاتی, زندگی ختم ہو جاتی. تو میری دعا ہے کہ خدا آپ کو میں اس لیے بیچ میں پوز کر کے بولنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جب ایسی باتیں سننے ملتی ہے تو یہ جتنے بھی اگینسٹ میں نراشا کی باتیں, اپسیٹ کرنے کی باتیں, یہ اگر باتیں نہیں ہوتی تو شاید ایسا ہو سکتا تھا, بیکاز میں بھی ایک انسان ہوں. لیکن پتھر اسی پیڑ پہ مارتے ہیں جس پہ پھل ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے نا تو جتنے بھی ویرودھ میں باتیں کرتے, میرے اگینسٹ میں ویڈیو بناتے کچھ اٹھ پٹانگ لوگ ہیں, وہ ان سے کسی پرکار کا تب بھی اور آگے بھی کہتا رہوں گا نہیں فرق پڑتا, کیونکہ لوسیفر کو تکلیف ہو رہی ہے. ایسی گواہیاں, ایسی زندگیاں بدل رہی ہے. لوسیفر ابھی ٹوٹل کیا بولتے ہیں نا, آگ ببولا ہو رہا ہوگا. یار یہ کیسے کر جا رہا ہے. میں واپس کہتا ہوں کہ گملیل کی سٹیٹمنٹ یاد رکھنا, پریرتوں کی کتاب 5واں ادھیائے وطن 34, وہ کہتا ہے کہ اگر یہ پرمیشور کی اور سے نا تو تم کبھی نہیں روک پاؤ گے. میں بھی کہنا چاہتا ہوں اگر یہ کام جو میں کر رہا ہوں, یہ پرچار جو میں کر رہا ہوں, اگر پرمیشور کی اور سے, اگر کیا کنفرم ہے وہ بات الگ ہے, آپ کے لیے کہہ رہا ہوں اگر, تو تم کبھی نہیں روک پاؤ گے. تم چھوڑو, کوئی مائی کے لال نہیں روک پائے گا. لیکن اگر پرمیشور کی اور سے نہیں ہے تو تم کو محنت ہی نہیں کرنی ہے, میں خود ہی ختم ہو جاؤں گا. اوکے, تو پیڑ کی پہچان اس کے پھل سے ہوتی ہے. متی 7:16 ہمیشہ یاد رکھنا. پلے کریے. بہت لمبی عمر دے اور آپ کو بہت زیادہ برکت دے, کیونکہ پہلی صدی میں جب مسیحیوں کو پولس کی بہت زیادہ ضرورت تھی, بٹ 21ویں صدی میں آپ جیسے لیڈر کو بہت زیادہ ضرورت ہے. خدا آپ کو بہت زیادہ لمبی عمر دے, بہت برکت دے, اور اسی طرح آپ ہمیں ایجوکیٹ کرتے رہو. میری دعا ہے کہ ہر گھر میں, ہر گلی میں, ہر ملک, ہر گاؤں میں آپ جیسے ایک لیڈر کھڑا ہو جائے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسیحیت کیا ہے. جو لوگ ہم پہ انگلی اٹھاتے ہیں وہی انگلی وہ لوگ خود اپنے آپ پہ اٹھائے کہ نہیں, جو ہم مسیحیوں پر جو الزام لگاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ہم غلط سمجھ رہے تھے. اور وہی پاسٹر لوگ جو
غلط لوگوں کو پریچ کرتے ہیں، یہ انہی لوگوں کی وجہ سے یہ آج یہ لوگ ہم کو غلط سمجھتے، ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ آپ لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، بٹ ہم غلط راستے پہ نہیں جا رہے ہیں، ہم بہت صحیح راستے پہ جا رہے ہیں۔ ہم نے وہی راستہ چنا ہے جس میں ابد کی زندگی ہے، اور یہ آپ نے جو ہمیں جو صحیح بائبل کی معنی سمجھائے ہیں، اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں، آپ کا بہت شکر گزار ہے سر، اور خدا آپ کو بہت لمبی عمر دے، سدا خوش رہے، خدا حافظ۔